ہم لوگ فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی عاقبت۔ قرب جمال انسان کا حال اور خیال بدل کے رکھ دیتا ہے، صاحب حال سے تعلق صاحب حال بنا دیتا ہے۔ وہ شخص اللہ کو نہیں مانتا جو اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا مانگنے کا سلیقہ خود بخود آ جاتا ہے۔ اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ عروج اس وقت کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے اسے وہ اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کے رحم سے محروم ہوتا ہے وہ دنیا والوں کے دروازوں پر دستے سوال دراز کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم پر ایسی کوئی مصیبت نہ آئے کہ ہم اللہ سے مدد مانگنا بھول جائیں۔ ہمارا بدترین دشمن وہ ہے جو دوست بن کر زندگی میں داخل ہو، اور ہمارا بدترین دوست وہ ہے جو دشمن بن کر جدا ہو۔ سورج دور ہے لیکن دھوپ قریب ہے۔ جو انسان حال پر مطمئن نہیں وہ مستقبل پر بھی مطمئن نہ ہوگا۔ اطمینان حالات کا نام نہیں، یہ روح کی ایک حالت کا نام ہے۔ مطمئن آدمی نہ شکایت کرتا ہے نہ تقاضا۔ زندگی کی کامیابی کا فیصلہ زندگی کے اختتام پر ہی ہو سکتا ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک دشمن وہ انسان ہے جو مسافر سے ذوق سفر ہی چھین لے۔ اللہ سے وہ چیزیں مانگیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے وقت دقت نہ ہو۔ اللہ سے مانگی ہوئی نعمت اللہ کے لیے ہی وقف کر دیں، چاہے وہ زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ کسی نے پوچھا بارش کا کیا فائدہ ہے؟ جواب دیا میرا کھیت سراب ہوتا ہے۔ اس نے پھر پوچھا بارش کا کیا نقصان ہے؟ جواب دیا میرے بھائی کا کھیت سراب ہوتا ہے۔ سننے والے کا شوق ہی بولنے والے کی زبان تیز کرتا ہے۔ کسی ایک مقصد کے حصول کا نام کامیابی نہیں، کامیابی اس مقصد کے حصول کا نام ہے جس کے علاوہ یا جس کے بعد کوئی اور مقصد نہ ہو۔ جو لیڈر نااہل ہو وہ اپنے رفقا کا گلہ کرتا ہے۔ سورج کہلانے کا شوق ہو تو روشنی پیدا کرو۔ کوشش اور دعا کریں کہ جیسا آپ کا ظاہر خوبصورت ہے ویسے ہی آپ کا باطن خوبصورت ہو جائے۔ دیکھنے والے کا شوق ہی حسن کو رانائی بخشتا ہے۔ عقیدت کامل ہو تو پیر کامل ہوتا ہے۔ جس شخص کا وطن میں کوئی محبوب نہ ہو وہ وطن سے محبت نہیں کر سکتا۔ ایسی دعوت میں جانے کا کیا فائدہ جس میں نہ جانے سے دعوت کی مجموعی کیفیت پر نمایاں اثر نہ ہو۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بدرجہ بہتر ہے۔ خاوند کو غلام بنانے والی بیوی آخر غلام ہی کی تو بیوی کہلاتی ہے۔ دانا بیوی خاوند کو دیوتا بناتی ہے جو خود دیوی کہلاتی ہے۔ طاقت خوف پیدا کرتی ہے، خوف نفرت پیدا کرتا ہے، نفرت بغاوت پیدا کرتی ہے اور بغاوت طاقت کو توڑ دیتی ہے۔ بہتر ہے کہ گناہ نہ کرو اور اپنے کسی گناہ پر ہرگز کسی انسان کو گواہ نہ بناؤ۔ اس بیٹی کا کیا ذکر جو صرف باپ کے حوالے سے پہچانا جائے۔ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔